الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے آخری دنوں کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا رزق حاصل ہوگا، اس قدر رزق ملے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر رزق کھائیں گی تو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ ہر طرف سے رزق کی برسات ہوگی، تو کامل یقین کے ساتھ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں بآسانی آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آپ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے مستفیض ہو رہے ہیں اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں پا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اسے عشرہ رحمت کہتے ہیں۔ اس میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں، آپ کی زندگی میں رحمتیں آئیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اب روزہ رکھنے کے متعلق چند باتیں ہیں جس میں اکثر لوگ شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں لگا سکتے ہیں، البتہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا نہیں ڈال سکتے۔ علماء روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے منع فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں بلڈ شوگر یا پھر کوئی اور بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ کروا سکتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا۔ تو کیا گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اونٹ ہے، اونٹ اکثر جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اگر آپ اپنے گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھ لیں تو اس سے ہمارے علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس سے گھر میں جادو وغیرہ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹوٹکا ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس ٹوٹکے سے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو اور وہ شریعت سے بھی نہ ٹکراتا ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بات، اکثر ہمارے رشتہ دار وغیرہ وفات پا جاتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کیا میت کی پیشانی پر بسم اللہ یا پہلا کلمہ لکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں لکھ سکتے ہیں، اور اس سے میت کو فائدہ پہنچنے کی بھی امید ہے، جیسا کہ در مختار میں ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیے، روشنائی سے نہ لکھیے، اعراب لگانے کی حاجت نہیں۔ تو جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھیے کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جو رمضان المبارک میں فوت ہوتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ان سے حساب کتاب نہیں لیا جاتا اور مرتے ہی انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کس قدر رمضان المبارک کی برکتیں اور بہاریں ہیں، تو جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بھی سن لیجئے۔ آپ دیکھیں کہ میں اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اکثر اوقات کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہو تو ہم تنگ آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمارے کان دکھنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا صرف اور صرف شیطان ہم سے کروا رہا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ نیکی کی بات سنیں۔ جب رمضان المبارک میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے تو اس کے
جو چھوٹے چیلے چانٹے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی کھلے ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو بہکاتے رہتے ہیں، پورا سال انسان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ تو اس مہینے انسان جو کچے دماغ والا ہوتا ہے، جو ایمان جس کا کمزور ہوتا ہے، وہ شیطان کے چنگل سے نہیں نکل پاتا۔ تو نیکی کی باتیں ضرور سنا کریں۔ اب آپ نے وظیفے کی طرف بھی آؤں گی کہ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے جو 3 دن رہ گئے ہیں، آج اللہ کے کرم سے 7واں روزہ ہے جو گزر چکا ہے، 7واں روزہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 300 مرتبہ یا قادرو پڑھنا ہے، 300 مرتبہ یا قادرو، اور آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جب 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کا مکمل وظیفہ ہوا۔ آخر میں آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی مقدار کو پورا رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنے رزق کی تنگی کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو برسات کے قطروں سے زیادہ رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے ہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔